history of the madaris of Deoband, millions of hufaz have been produced. عالی مقام ہیں دیوبند والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، کیا آپ عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھتے ہو؟ جی ہاں، میں بھی پڑھتا ہوں اور سارے مسلمان پڑھتے ہیں، پر کچھ نام نہاد غیر مقلد پیشوا ہماری اس 3 رکعت وتر نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مشہور غیر مقلد ابو زید ضمیر پونا والے، ایڈوکیٹ فیض اورنگ آباد والے اور توصیف الرحمان خانوال پاکستان والے آپ کی اور ہماری اور پوری امت مسلمہ کی 3 رکعت وتر نماز کا کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. وتر کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ ہمارے ہاں نماز وتر 2 تشہد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وتر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وتر کی نماز پڑھو، 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو مغرب کی مشابہت نہ کرو. مغرب کی مشابہت کیسے ہے؟ اس میں 2 تشہد ہیں، وتر کی نماز میں 1 تشہد ہے. پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہوگے، دوسری پڑھی کھڑے ہوگے، تیسری کے آخری تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے جس میں سلام پھیرنا ہے، درمیان میں تشہد نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتا دو. پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے، 2 کے بعد. نمبر 18، وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ثابت شدہ اور قوی روایات سے جس طریقہ ثابت ہوتا ہے، جس کو امام البخاری نے روایت کیا، وہ یہ کہ نافع کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر، کہ وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعتیں، 3 رکعت میں سے 2 کے بعد وہ سلام پھیرتے تھے، 2 کے بعد سلام پھیرتے تھے، پھر 1 پڑھتے تھے. حتی یأمر ببعض حاجتہ، یہاں تک کہ 2 رکعتوں کے بعد اور 1 رکعت پڑھنے کے بیچ میں جو سلام پھیر کے وقت ہوتا تھا اس میں گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے، یعنی اس میں بات بھی کر سکتے ہیں. تو وتر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھیں، یہ طریقہ زیادہ ثابت ہے. کوئی ایسا پڑھنا چاہے 3 رکعتیں پڑھے، ایک ساتھ پڑھ لے کہ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑا ہو، دوسری کے بعد کھڑا ہو، تیسری کے بعد بیٹھ کے سلام پھیرے التحیات پڑھ کے، یہ طریقہ ایسا بھی کر سکتا ہے. تو 3 ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور 3 توڑ کے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 اور 1. کوئی آدمی کہا 1 نماز کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے؟ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 1 نماز ہے، اس کو آپ سلام سے الگ کریں، وہ 2 نمازیں ہوئی. ٹھیک ہے، پھر آپ رات میں وتر سے پہلے جو 20 پڑھے وہ کون سی نماز تھی؟ تراویح کی. کتنی رکعت پڑھے آپ؟ 20. 2 سے پڑھے نا آپ سلام سے، تو نماز 1 تراویح کی، آپ اس کو 10 سلام سے پڑھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نماز کون سی ہے؟ 1. آپ اس کو کتنے سلام سے پڑھے؟ 2 کے بعد 2 کے بعد 2 کے بعد 2 کے بعد 20. تو آپ اتنے سلام پھیر کے بھی وہ 1 نماز ہے. تراویح کی نماز کتنی ہے؟ 1. لیکن سلام کتنے ہوئے آپ کے اس میں؟ انیک. تو ہم ایک بار وتر میں اگر سلام کریں 2 بار اور 1 ہی نماز نہیں ہوتی کیا ہماری؟ آپ کی 1 ہی تراویح ہوئی. کتنی تراویح پڑھا تم نے آج؟ 1. تراویح کی نماز 1 ہے کہ 2 ہے؟ 1 ہے. کہاں سے لائے؟ 2 نماز. تراویح کی 1 ہی ہے. سلام کتنے ہیں؟ اتنے سارے سلام ہیں. تو وتر کی نماز کتنی ہے؟ 1 ہے. سلام کتنے ہیں؟ 2 سلام سے پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایسا بولنا سیکھیے آپ. دوستو، چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فتاوی اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے فتاوی کی روشنی میں کون سی وتر کی نماز زیادہ صحیح اور ثابت ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں. بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم وتر کی نماز کے کچھ
عنوان طے کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، وطر کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ہم عنوان اس لیے طے کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ وطر کی نماز کی کیا حیثیت ہے، واجب ہے یا سنت؟ نمبر 2، وطر کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ نمبر 3، 3 رکعت وطر ایک سلام سے پڑھی جائیں گی یا 2 سلام سے پڑھی جائیں گی؟ نمبر 4، وطر کی دوسری رکعت میں قاعدہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ وطر کی دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ نمبر 5، دعائے قنوت تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے یا رکوع میں جانے کے بعد پڑھنا ہے؟ اور آخری جو جملہ معترضہ ہے کہ رفع یدین، وطر کی تیسری رکعت میں جو رفع یدین کیا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم فرما دے تو وہ حکم واجبی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں امام بخاری اس تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث لائی ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ، وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ فائدہ، اس حدیث میں اجعلو یہ فعل امر ہے، اور فقہ کا ایک مشہور اصول فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے، الامر للوجوب ما لم تکن قرینۃ خلافہ، کہ امر شریعت میں جب کسی چیز کا امر کیا جائے تو وہ چیز واجبی ہوتی ہے۔ سیغے امر سے اگر کسی چیز کا حکم نبی لگا دے تو وہ حکم واجبی ہوتا ہے۔ تو اجعلوا آخر صلاتکم باللیل، اللہ کے نبی نے فعل امر سے ارشاد فرمایا ہے تو یہ واجبی حکم ہوا، تو پتہ چلا کہ وطر کی نماز کیا ہے، واجب ہے۔ نمبر 2 پہ ہم کو یہ سمجھنا ہے وطر کی کتنی رکعتیں ہیں۔ تو چلیے آئیے بخاری شریف کی ہم روایت پیش کرتے ہیں۔ ان ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف كانت صلاة رسول اللہ فی رمضان فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ على 11 ركعة ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3۔ صحیح البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 154۔ ترجمہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان مبارک میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی 4 رکعت پڑھتے، پس نہ پوچھ تو اس کے حسن کو اور اس کی لمبائی کو، اس کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، ان 4 رکعت کی بھی حسن اور لمبائی کو تو نہ پوچھ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ کتنی رکعت وطر پڑھتے؟ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث سے ہماری تائید ہوتی ہے، حضرت عائشہ کی ہی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر ب3 يقرأ في اول ركعة بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين۔ شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ نمبر 200، صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 718، اور مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404، رقم الحدیث 1257۔ ترجمہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے۔ اگر وطر کی 3 رکعت سے کم رکعتیں ہوتی تو اللہ کے نبی 3 رکعتوں کو یکجا کیسے پڑھتے تھے اور ان 3 صورتوں کو الگ رکعتوں میں کیسے پڑھ سکتے تھے؟ تو ان 2 حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت
وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ بہت ساری حدیثیں ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی، حضرت ابی بن کعب، ابن عباس، عمران بن حسین، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن سمرہ، عبد الرحمن بن ابی اوفا، عبد الرحمن بن ابزی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بہت ساری روایتیں کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز ہی پڑھتے تھے، وطر کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے، ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر اللیل کا وطر النہار صلاۃ المغرب۔ کیا فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وطر کی نماز رات کی وطر، دن کے وطر کی نماز یعنی کہ مغرب کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ رات کے وطر کی نماز دن کے وطر کی طرح یعنی کہ مغرب کی طرح ہے، یعنی کہ 3 رکعت۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے وطر کی نماز کو مغرب کی نماز سے تشبیہ دی، اور تشبیہ رکعتوں میں دی۔ تشبیہ کس چیز میں دی؟ رکعتوں میں دی، کہ جس طرح سے مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہیں اسی طرح سے وطر کی بھی کل 3 رکعتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 رکعت نماز کو 1 سلام سے پڑھنا ہے یا 2 سلام سے پڑھنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 248، موطا امام محمد صفحہ نمبر 150، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 493، اور شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 98 پر سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر فی رکعتي الوتر۔ حضرت سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان سے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی وطر کی 2 رکعتوں کے اوپر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ لا یسلم فی رکعتي الوتر، رکعتین تسقط النون التثنیۃ والجمع عند الاضافۃ، اضافت کے وقت تثنیہ کا نون کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ فی رکعتین تھا، رکعتي الوتر، رکعتین مضاف، الوتر مضاف الیہ، تو مضاف جب کسی کی طرف مضاف الیہ ہو تو اس کا جو تثنیہ کا نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ غرامر کا قاعدہ ہے فی رکعتي الوتر، وطر کی 2 رکعت پہ اللہ کے نبی سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ایک اور روایت عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلم في الركعتين الاوليين من الوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اب بتائیے حضرت عائشہ صحیح ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والے جو محدثین ہیں، صاحب سنن نسائی، صاحب موطا امام محمد، صاحب مصنف ابن ابی شیبہ، اور صاحب شرح معانی الآثار، یہ بڑے بڑے کبار محدث ہیں، یہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ وطر کی 2 رکعت پر اللہ کے نبی سلام نہیں پھیرتے تھے۔ لیکن مشہور غیر مقلد ابو زید ضمیر کیا کہتا ہے کہ 2 رکعت پر بھی سلام پھیرا جائے گا، اور پھر کھڑے ہو کے 3 رکعت پڑھی جائیں گی۔ توصیف الرحمان بھی کہہ رہا ہے اور ایڈوکیٹ فیض بھی کہہ رہا ہے۔ آپ کس کی مانو گے؟ صحابہ کی مانو گے، اللہ کے نبی کی مانو گے، یا پھر ان آج کل کے ان ماڈرن علماء کی مانو گے؟ آئیے میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں قال ارسلت امی لتبیت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنظر کیف یوتر فباتت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ما شاء ان يصلي حتى اذا كان آخر الليل واراد الوتر قرأ سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وقرأ في الثانية قل يا ايها الكافرون ثم قعد ثم قام ولم يفصل بينهما بالسلام ثم قرأ بقل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد حتى اذا فرغ كبر ثم قنت فدعا بما شاء الله ان يدعوه ثم كبر ورفع۔ الاستيعاب لابن عبد البر صفحہ نمبر 294۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں کو اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر بھیجا کہ وہ اللہ کے نبی کے گھر میں رات بھر رہے اور دیکھے کہ اللہ کے نبی رات میں اپنی نمازیں کیسے پڑھا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں چنانچہ وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات رہی. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جتنا اللہ کو منظور تھا نماز پڑھتے. جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے, دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے, اور دوسری رکعت میں پھر قاعدہ کرتے, ثم قعد ثم قام, قاعدہ کرتے, پھر قام, پھر قیام کرتے, سلام نہیں پھیرتے. ثم قعد, قاعدہ کیا, ثم قام, پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, ولم یفصل بینہما بالسلام. ابن مسعود کی اماں, صحابی کی ماں, اللہ کے نبی کا عمل دیکھ کر بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان 2 رکعتوں کے درمیان میں کوئی فصل, ان 3 رکعتوں کے درمیان میں کوئی فصل نہیں کی. ولم یفصل بینہما بالسلام, کہ سلام سے 2 رکعت کو اور آخری 1 رکعت کو الگ نہیں کیا. ثم قرأ بقل هو اللہ احد, پھر سورہ اخلاص مکمل پڑھی. حتی اذا فرغ, یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوئے, کبرا, تکبیر کہی, ثم قنتا, پھر دعائے قنوت پڑھی, ثم دعا بما شاء یدعوہ, ثم کبر ورفع. تو اسی روایت سے بھی ہمیں اس بات کی دلیل ملتی کہ اللہ کے نبی نے 3 رکعتیں پڑھی ہے. دوسری رکعت کے قاعدے پہ اللہ کے نبی نے سلام نہیں پھیرا ہے. اور آج کر کے یہ ملا بولتے ہیں کہ دوسری رکعت پہ سلام پھیر کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے. کہاں سے لائے, کہاں سے لائے؟ یہ اللہ کے نبی کی صاف حدیث بتا رہی ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ اس کو نقل کر رہے. آئیے چلیے اور ایک چیز یہ سمجھتے ہیں کہ وتر کی دوسری رکعت میں تشہد کی کیا حیثیت ہے. شریعت اسلام کے اندر دوستو جتنی بھی نماز ہیں, ہر نماز کے دوسری رکعت کے اوپر قاعدہ لازمی ہے. ہر رکعت کے دوسری رکعت میں ہر نماز کی دوسری رکعت ہو. اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہو تب بھی ہم کو دوسرا قاعدہ ثانیہ کرنا ہی ہے, جسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے. 3 رکعت پڑھ رہے ہو تب بھی قاعدہ اولا کیا جائے گا, 2 رکعت پر تشہد پڑھا جائے گا. آئیے اس کا ثبوت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, کان یقول فی کل رکعتین التحیۃ. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194, مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134, مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48. 3 کتابوں کے میں نے حوالے دیے. سب سے پہلے صحیح مسلم کا حوالہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر 2 رکعت میں التحیات یعنی کہ تشہد ہے. اور یہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں, نہیں, وتر کی نماز کو ایک ساتھ 3 رکعت کنٹینیو پڑھو اور تیسری رکعت میں قاعدہ کرو, کنٹینیو تیسری رکعت میں بیٹھنا نہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے, کان یقول فی کل رکعتین التحیۃ, فی کل, ہر 2 رکعت پر کیا ہے, التحیات پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. تو دوستو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وتر کی جب 3 رکعت پڑھی جائیں گی تو دوسری رکعت کے اوپر ہم کو قاعدہ کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ دوسری رکعت کا قاعدہ صرف وتر کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ہر نماز, چاہے تم 3 رکعت پڑھ رہے ہو مغرب کی, چاہے 4 رکعت پڑھ رہے ہو, سنت پڑھ رہے ہو, فرض پڑھ رہے ہو, سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہو, سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہو, دوسری 2 رکعت کے اوپر آپ کو قاعدہ کرنا ہی کرنا ہے. حدیث سے ثابت ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ 3 رکعت کنٹینیو پڑھو اور تیسری کے اندر آ کر قاعدہ کرو. کہاں سے لائے؟ چوتھی بات, اب رکوع, قنوت, دعائے قنوت, یہ رکوع سے پہلے پڑھنا ہے یا رکوع کے بعد میں؟ اس کے لیے سب سے بہترین حدیث میں آپ کو صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں. حضرت عاصم بن سلیمان الاحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سألت انس بن مالک, انس بن مالک سے میں نے سوال کیا, عن القنوت, قنوت کے تعلق سے. فقال قد كان القنوت, تو انہوں نے کہا کہ ہاں قنوت ہوا کرتی تھی. قلت قبل الرکوع او بعدہ, میں نے پوچھا انس بن مالک سے کہ قنوت یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے کہ رکوع کے بعد میں پڑھی جائے؟ قال قبلہ, انس بن مالک نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے, تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائیں گی. قال, عاصم فرماتے ہیں, فإن فلانا اخبرنی عنک انک قلت بعد الرکوع, کہ مجھے تو کسی نے یہ کہا آپ کے تعلق سے کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہو کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا ہے. فقال, تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کذبا, اس نے جھوٹ کہا, انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد جو دعائے قنوت پڑھی ہے وہ صرف 1 مہینہ پڑھی ہے.
ایک مہینے زائد نہیں پڑھی ہے۔ تو پتا چلا کہ دعائے قنوت بھی جو پڑھی جائیں گی یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائیں گی۔ اب لوگوں نے جو نماز کا طریقہ جو ان تین علماء نے، ان تین ملاؤں نے جو بیان کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کیا ایک رکعت وتر ہو سکتی ہے؟ ابو زید ضمیر صاحب تراویح سے اس کو جوڑ رہے تھے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہو سکتی ہے اور وتر کی ایک کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ بھائی تراویح بھی ثابت ہے نا، مطلب یہ کہ ان کو تراویح کا انکار کرنا ہے، 20 رکعت کو تو وہ مانتے نہیں۔ صحابہ اکرام سے ثابت، تابعین سے ثابت، ائمہ مجتہدین سے ثابت، وہ نہیں مانتے، ان کو ماننا نہیں ہے نا۔ اب جس چیز کو تم مانتے نہیں ہو اور اس کو اپنی بات کی دلیل بنا رہے ہو، یہ کہا کہ عقل مندی ہے۔ چلیے ایک رکعت وتر کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری فرماتے ہیں، انہوں نے امام رافعی اور ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لا نعلم فی روایات الوتر مع کثرتها انہ علیہ السلام اوتر بواحدۃ فحسب۔ فرماتے ہیں کہ وتر کی روایات کی کثرت کے باوجود ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی روایت میں آتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صرف ایک رکعت وتر پڑھی ہو۔ حوالہ ہے تلخیص الحبیر لابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا فرمایا؟ جتنی بھی روایتیں ہیں وتر کی، ان تمام روایتوں کو ہم نے جمع کیا، پر کسی بھی روایت میں ہمیں یہ بات نہیں ملی کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی ہو۔ چلیے آئیے، 2 رکعت پر سلام نہ پھیرنا، 2 رکعت پر تہجد پڑھنا اور سلام نہ پھیرنا، اور تیسری رکعت پر سلام پھیرنا، اس کے تعلق سے تابعین اور تبع تابعین کیا کہتے ہیں؟ مشہور تابعی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا وتر اقل من 3، کہ 3 رکعت سے کم کوئی وتر کی نماز ہے ہی نہیں۔ حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295۔ ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ کے 7 فقہا کا زمانہ پایا، وہ زمانہ بہت ہی زیادہ بہترین زمانہ تھا کہ ان فقہا کا اس زمانے کے اندر جو علم و فضل ثنا و تقوی تھا یہ بالکل ممتاز تھا۔ تو میں نے فقہائے 7 فقہا کا زمانہ پایا۔ نمبر 1 سعید بن مسیب، نمبر 2 قاسم بن محمد، نمبر 3 عروہ بن زبیر، نمبر 4 ابوبکر بن عبد الرحمن، نمبر 5 خارجہ بن زید، نمبر 6 عبید اللہ بن عبداللہ، نمبر 7 سلیمان بن یسار۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا زمانہ پایا جو علم و فضل، صلاح اور تقوی میں ممتاز تھے۔ ان کے درمیان کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو ان میں جو افضل اور اکثر ہوا کرتا تھا اس کے قول پر فیصلہ اور عمل کیا جاتا تھا۔ تو ان کی اسی شان میں سے میں نے ایک مسئلہ محفوظ کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی 3 رکعت ہے اور وتر کی تیسری رکعت میں ہی سلام پھیرا جائے گا۔ وتر کی کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعتیں ہیں، اور ان 3 رکعت کی صرف آخری رکعت میں ہی سلام پھیرا جاتا ہے، دوسری رکعت کے اندر سلام نہیں پھیرا جاتا۔ یہی ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اثبت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ الوتر بالمدینہ بقول الفقهاء 3 لا يسلم الا في آخرهن۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، انہوں نے مدینے کے اندر 3 رکعت وتر کا ہی حکم لگایا تھا، اور یہ حکم انہوں نے فقہائے 7 کے فتوے کے اوپر لگایا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ 3 رکعت وتر پڑھی جائیں گی اور اس کے آخر میں ہی سلام پھیرا جائے گا، دوسری رکعت کے اوپر سلام نہیں پھیرا جائے گا۔ طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان الوتر 3 لا يسلم الا فی آخرہن۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ تمام امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں اور وتر کی آخری تیسری رکعت پر ہی سلام پھیرا جائے گا۔ دوستو اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کے فتووں پر عمل کرو گے، یہ آج کل کے ان ماڈرن علماؤں کے،
ان کو تحقیق ہوتی نہیں ہے اور یہ بنا تحقیق کے میدان کے اندر کود جاتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا نا، کسی کو تیرنا نہ آئے اور وہ سمندر کے اندر موتی نکالنے کے لیے گوتا ڈال دے، ہوگا کیا؟ خود بھی مرے گا اور اپنے گھر والوں کے لیے پریشانی کا سامان پیدا کر کے چلا جائے گا. یہی حال دوستو آج کل کے ملاؤں کا ہے کہ ان کی تحقیق بالکل ادھوری ہے، اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان کے ماننے والوں پر کہ ان کی بات کو محض سن کر آمنا وصدقنا کہہ کر مان لیتے ہیں اور خود تحقیق نہیں کرتے. اگر 3 رکعت وتر کا ثبوت نہ ہوتا تو یہ روایت میں کہاں سے لا رہا ہوں؟ انہی کتابوں سے لا رہا ہوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، سنن نسائی، دار قطنی، اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، طحاوی شریف، شرح معانی الآثار، مصنف عبد الرزاق، یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں. ان کتابوں کے اندر صحابہ کے فتوے، تابعین تبع تابعین کے فتوے موجود ہیں. تو دوستو پتہ چلا وتر کی 3 رکعت ہے 2 تشہد کے ساتھ. وتر کی 3 رکعت ہے 2 تشہد کے ساتھ. دوسرے تشہد کے اوپر سلام نہیں پھیرا جائے گا، تیسرے تشہد کے اوپر سلام پھیرا جائے گا. اور رہی بات قنوت کی، قنوت کب پڑھا جائے گا؟ تو دوستو قنوت یہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا، رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا. اس کے تعلق سے بخاری شریف کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے. حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا. فرماتے ہیں سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت، میں نے قنوت کے تعلق سے سوال کیا. فقال قد كان القنوت، ہاں قنوت ہوا کرتی تھی. تو میں نے پوچھا قبل الرکوع او بعدہ، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ حضرت انس نے فرمایا قبلہ، رکوع سے پہلے. تو میں نے پوچھا فإن فلانا اخبرنی عنک انک قلت بعد الرکوع، کہ کسی نے مجھے آپ کے تعلق سے، حضرت عاصم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرما رہے کہ کسی نے مجھے آپ کے تعلق سے یہ خبر دی ہے، یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہو کہ قنوت کو رکوع کے بعد پڑھنا ہے. اس پر حضرت انس نے فرمایا کذب، اس نے جھوٹ بولا. انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہرن، کہ اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد جو قنوت پڑھی ہے وہ صرف 1 ماہ پڑھی ہے، 1 مہینہ، only for 1 month. اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد کیا پڑھی ہے؟ قنوت پڑھی ہے. ورنہ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ رکوع سے پہلے اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے؟ قنوت نازلہ، قنوت وتر پڑھا کرتے تھے. اب دوستو ایک اور بات، قنوت، دعائے قنوت سے پہلے جو رفع یدین کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ کلام کیا ان غیر مقلد پیشواؤں نے. تو میں یہ اس شبے کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں کہ وہ نماز والی جو رفع یدین ہے، جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کی جاتی ہے، وہ تو منسوخ ہے، وہ تو کیا ہے؟ منسوخ ہے. اور رہی بات دعائے قنوت کی، رفع یدین کی، تو دوستو یہ منسوخ نہیں ہے. اس رفع یدین میں اس رفع یدین میں فرق ہے. نماز کے اندر وہ جو رفع یدین کی جاتی ہے اس کے دلائل الگ ہے، یہاں پر وہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن اس کو اس پر قیاس کرنا یہ بیوقوفی ہے. خود تو قیاس کرنے کو شیطانی عمل کہتے ہیں، اول من قاس ابلیس، اور خود قیاس کرنے لگتے، جس طرح سے ابو زید ضمیر صاحب نے تراویح کی 20 رکعات کو وتر کی 1 نماز کے اوپر قیاس کر دیا. اب قیاس اور مقیس علیہ کو دیکھیے، کوئی بھی اس کے اندر مطلب توافق نہیں ہے. تو خود یہ کہتے ہیں کہ قیاس شیطانی عمل ہے اور خود قیاس کرتے ہیں، تب ان کو شیطان نظر اور شیطانی عمل نظر نہیں آتا. حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قنوت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان یقرأ فی آخر رکعت من الوتر قل هو اللہ احد ثم یرفع یدیہ فیقنط قبل الرکعۃ. حضرت عبداللہ بن مسعود کی وتر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وتر کی نماز کی آخری رکعت کے اندر قنوت قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے، وَيَقْنُتُ، پھر دعائے قنوت پڑھتے تھے قبل رکوع میں جانے سے پہلے. تو دوستو یہ بات ثابت ہو گئی کہ رفع یدین جو دعائے قنوت کے لیے کیا جاتا ہے یہ ثابت ہے، اس پر عمل ہوتا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی اس تعلق سے یہی فتویٰ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. کان عمر یرفع یدیہ فی القنوت. امام بخاری نے جزء رفع یدین کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قنوت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. تو وہ رفع یدین الگ ہے، یہ رفع یدین الگ ہے.
اس رفع دین کو اس رفع دین کے اوپر قیاس کرنا، اس کو میں بیوقوفی اور جہالت سمجھتا ہوں۔ تو دوستو پتہ چلا وطر کی 3 رکعت ہے 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ، جو کہ نبی، صحابہ، تابعین اور فقہاء سبعہ اور تمام کے تمام ائمہ مجتہدین سے کیا ہے؟ ثابت شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو ان جاہل پیشواؤں سے اور فرقہ غیر مقلدیت کے فتنے سے